نہیں شیخ صاحب جی تو ایسے ہی کہے، میں ان کو شیخ جو ہے نا اپنے طارق جمیل یہ ان کا کہ یہ حدیث جب کہہ دیتے ہیں نا پھر کام خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہاں عمر پالن پوری، ہاں کوئی ترقی نہیں کی انہوں نے، اللہ رحم۔ اچھا بیٹا دین اس کے پیچھے نہیں پڑتا کہ بتاؤ کس کے ساتھ کیا تھا کہ اس کی بھی کمر ہو دے لیجیے، نہیں پردہ اگر اس نے رہ دیا اپنا بیان کیا اقرار کیا تو ٹھیک ہے، دوسرے کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ دین پردہ چاہتا ہے۔ ہاں اگر اس نے خود ہی کہہ دیا، جیسے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے فلاں اسے زنا کیا، تو پھر آدمی نے صحابی کو بھیج دیا کہ اس سے بھی جا کر پوچھو، اگر وہ اقرار کرے اس کو بھی سنسار کرو، انکار کر دے تو اس کو تو چھوڑو کیونکہ گواہ تو نہیں نا، اس کو تو سنسار کرنا ہی کرنا۔ خوف بڑھ گیا، آپ نے تو بار بار کہا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اور پھر بھی کہا کہ چھوڑ دینا تھا یار اگر بھاگ گیا تھا۔ جو خود اقرار کرے نا اس کے لیے قاضی کو بھی حق ہے، اگر اس کی سزا معاف کر دے نا تو کر سکتا، جس پر گواہ بہت جائے اور اس کو لوگ پکڑ کے پڑھائیں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، جس نے خود ہی اقرار کیا نا اس کو نصیحت بھی کر سکتا کہ اللہ سے معافی مانگ لینا اللہ، اور بعد میں اگر چھوڑ دے کہ میں نے سزا معاف کر دی تو چھوڑ سکتا۔ یہ ساری چیزیں رکھی ہے نا کہ حاکم بھی پوری بصیرت سے کام لے، اگر موقع مل سکتا تو ہاں پڑھ لے، پڑھ دے نا مائی، یہاں ہی بیٹھ جانا، ہاں بیٹھ کے نا پڑھ کھڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک اسلامی پاکستان کا دستور ہے، اور رکن کے لیے جو شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں دفعہ 6 ہے، ہر عاقل و بالغ شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور خواہ وہ کسی ذات، برادری یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس تحریک کا رکن بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ نمبر 1 تحریک کے عقیدے کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد شہادت دے کہ یہی اس کا عقیدہ ہے، نمبر 2 تحریک کے نصب العین کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد اقرار کرے کہ یہی اس کا اپنا نصب العین ہے، نمبر 3 اس دستور کا مطالعہ کرنے کے بعد عہد کرے کہ وہ اس کے مطابق تحریک کے نظم کی پابندی کرے گا، نمبر 4 فرائض شرعی کا پابند ہو اور کبائر سے اجتناب کرتا ہو، نمبر 5 کوئی ایسا ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو جو معیشت فحشہ کی تعریف میں آتا ہو، مثلا سود، شراب، زنا، رقص و سرود، شہادت زور، رشوت، خیانت، قمار وغیرہ، نمبر 6 اگر اس کے قبضے میں ایسا مال یا جائیداد ہو جو حرام طریقے سے آیا ہو یا جس میں حقداروں کے طرف کردہ حقوق شامل ہوں تو اس سے دستبردار ہو جائے اور اہل حقوق کو ان کے حق پہنچا دے۔ تشریح اس کی ہے، یہ عمل صرف اس صورت میں کرنا ہوگا جب کہ حقدار بھی معلوم ہو اور وہ مال بھی معلوم و متعین ہو جس میں ان کا حق تلف ہوا ہے، بصورت دیگر توبہ اور آئندہ کے لیے طرز عمل کی اصلاح کافی ہوگی۔ نمبر 7 کسی ایسی جماعت یا ادارے سے تعلق نہ رکھتا ہو جس کے اصول اور مقاصد تحریک اسلامی کے عقیدہ و نصب العین اور طریقہ کار کے خلاف ہوں اور جس کی وجہ سے تحریک کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ نمبر 8 نظم تحریک اس کے بارے میں مطمئن ہو جائے کہ وہ تحریک کی رکنیت کا اہل ہے۔ تو یہ ہیں شرائط۔ ماشاء اللہ۔
شرائط تو وہی ہیں جو پہلے ہی دین میں کوئی نئی بات تو نہیں، ہر مسلمان کو ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ باقی نظم میں منسلک ہونے کی بات ہے نا کہ وہ ساتھی بنے اور باقاعدہ پابندی کرے۔ ڈاکٹر صغیر صاحب بیٹھے ہیں، مولانا نذیر صاحب بھی ہیں، کئی ساتھی ہیں، وہ رہتے ہیں 10-12 منٹ، اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے چلو وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خادم صاحب بھی بیٹھے ہیں، بات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ 7 دن کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں 15 دن کے۔ مولانا یہ حدیث ہے کوئی کہ سب سے زیادہ بابرکت وہ شادی ہے جس میں خرچ کام ہو؟ ہاں بالکل ٹھیک، یہی ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہی ہے جس میں نا خرچہ تھوڑا۔ ناک نمود کی خاطر اب تو ہندو چلے گا، مسلمانوں کی جان بچ گئی، ہم جانتے ہیں توبہ توبہ۔ تو وہی ہے، لوگ نا نمائش کے لیے ان سے قرض لے لیتے تھے، چھوٹتے تھے، مالی سود ہوتا تھا، 1 روپے پر اگلے مہینے 10 گنا، پھر اس کو جمع کر کے سود مرکب بڑھتا جاتا تھا۔ جائیدادیں لوگوں کی بک گئی، زمینیں بک گئی، ان کے قرضے نہیں ختم۔ جب گندم کا فصل یا کوئی ہوتا آ رہے ہیں گڈھے اور اس پر گندم میں وہ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، گھر کو نہیں لے جانا ادھر لاؤ، وہ بھی سارا کو لے لیتے تھے، سود اسی طرح۔ یہ تو انہی میں سے ایک اٹھ کھڑا ہوا چھوٹو رام وزیر مال تھا، اس نے پھر تحریک چلائی کہ یہ جو غیر کے زراعت پیشہ ہیں ان کو زمین نہیں مل سکتی، یہ خرید نہیں سکتے، ورنہ زمینداروں کی زمینیں لے انہوں نے بڑے پتھر برسائے۔ میں گواہ ہوں، یہ ہندو جب کار اس کی آتی نا گلیوں والا پتھر پھینکتے کہ چھوٹو رام نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے کہا نہ زمیندار نالائق بیوقوف ہے، ان کی زمینیں تمہیں دلا دیں۔ تو یہ غلط خرچ جو ہے نا برباد، موت کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوتا، 23 ساتھ میں ہوتے ادھر جاتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا کے پیسوں کی باتیں تو لوگوں نے خود ہی بنا لی، ان کے لیے تو ان کا جو سارا شادی بیاہ کا خرچ ہے، خوشبوئیں وغیرہ، یہ جہیز جو دیا تھا نا یہ تو آپ نے اپنے گھر سے ہی دیا تھا، جتنا بھی اس زمانے میں مناسب سمجھا۔ جہاز المراتب والا عنوان ہے حدیثوں میں، اس لیے جو اٹھتا ہے نا کیا دیتا نہیں، ہندوانہ رسم ہے، غلط بات ہے۔ بہت ایک بڑے بنے پھرتے تھے دانشور جعفر شاہ ندی پھلواری، وہ پھر یہ ادارہ جو تھا ایوب نے بنایا ثقافت اسلامیہ، اس میں ہو گئے تھے کئی جمع تھے وہاں، خلیفہ عبدالحکیم جیسے جن کا کام یہ تھا کہ حرام کو حلال کرتے رہو۔ تو شاہ صاحب کا بھی کام یہی تھا، وہ ندوہ کے پڑھے بھی تھے، اور پھلواری شریف کے خانقاہ تھی ہندوستان میں بڑی مشہور، اور عالموں کی تھی، سلیمان پھلواری وغیرہ کی اولاد، تو پیر بھی تھے عالم بھی تھے۔ تو شاہ صاحب اس کام میں جٹ گئے، الدین و یسر لکھا کے نمازیں 2 ہی ہیں، 5 خواہ لوگوں نے بنائی ہے، فجر اثر 2 نمازیں، وہ بھی 2 رکھیں، ہر حرام حلال کرتے گئے۔ یہ موسیقی اور یہ بینکوں کا سود ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگے، ان کے ساتھ ہی تھے مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حنیف اب تو بس میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہی مروں ہوتا جا رہا ہوں۔ تو مولانا حنیف صاحب کہنے لگے نہیں شاہ صاحب ابھی آپ نے نہیں مرنا، کیونکہ بہت سے حرام ابھی باقی رہتے ہیں جو حلال کرنے ہیں، ابھی حرام رہتے ہیں وہ آپ نے حلال کرنے، ابھی نہیں مرنا۔ تو شاہ صاحب نے بھی ان کا شاگرد ہے رفیع اللہ شہاب، وہ بھی نامراد مضمون لکھتا رہتا، کبھی عقیقے کے خلاف، کبھی قربانی کے شوشے چھوڑتا، پرویزیوں سے بھی گیا گزرا کہ نہیں دین میں یہ باتیں نہیں، کتابوں سے کانٹ چھانٹ کر کے، غامدی کا بھی مرشد ہے وہ۔ تو اس نے نا یہی لکھا کہ ہمارے شیخ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ عربی یہ ہوتا دین میں کوئی تو اس کا عربی نام نہ ہوتا، کہیں نہیں ملتا، جہیز کوئی نہیں، بس یہ کوئی دین کا نہیں، نہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، صرف جہیز ملتا، جہیز جو اچانک موت کو کہتے ہیں۔
اب چغتائی صاحب میں نے کہا وہ شاہ صاحب تو مر گئے، رفیع اللہ کو کہا ہے کہ نامراد تو جہیز ہی ڈھونڈتا رہا ڈکشنری میں، تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ عربی لفظ جو ہے جہاز ہے، جو ہم کہتے ہیں نا جہاز ہے ایروپلین، وہی ہے عربی میں وہ لفظ ہے جہاز۔ اس کو ایک صنعت ہے ادب میں، خادم صاحب بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں امالہ، کہ الف جو ہے نا اس کو جھکا کر نا یا مجہول بنا لیا جائے، جیسے کتاب ہے نا اس کو پڑھیں گے کتاب، وہ کتاب کوئی اور لفظ نہیں، کتاب ہی ہے مگر امالہ، جہاز جہیز۔ تو جب جہاز نکالتے تو عربی زبان میں پتہ چلتا کہ جہاز المرأہ کیا ہے، عورت کا جہاز، جو کوئی شادی کے موقع پر اس کو سامان دیا جائے، لکھا تھا۔ اب تو جہیز ہی ڈھونڈتا رہا، جہیز کہاں سے ملنا تھا؟ نسائی شریف دیکھتا جہاز المرأہ، مسند احمد دیکھتا، حضور نے دیا بالکل اپنی بیٹی کو جو اس معنی مناسب سمجھے۔ باقی جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ عیاشی تو کسی کام میں بری ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لینا، یا ہندوانہ رسم کے طور پر بس ہم نے جہیز دے دیا تھا اب بچی کو کیا حصہ دیں۔ کئی کہتے ہیں کہ بیٹی کو اتنا دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، کیا وراثت میں حصہ دیں، اور میں کہتا ہوں جو بہویں لاتے ہو اس بچے کی شادی پر نہیں خرچ ہوا، بیٹی پر ہی خرچ ہوا۔ یہ بہو جب لائے تھے بیٹے کی شادی پر کتنے زیورات اور کیا، ان کو بھی محروم کر دو، تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یار حصے کی بات الگ ہے برات کی، یہ تو خرچ باپ نے کرنا ہی ہوتا، بچے کی شادی پر کرنا نہیں۔ اللہ ہاں پوچھیں۔ بڑے بڑے مجموعے میں جہیز ایک لعنت ہے اور کئی تنظیمیں جہیز دیتی ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں کوئی لعنت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ نا اپنی حد سے نہ بڑھے، جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائے۔ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں لعنت ہے لعنت ہے، پوچھے کئی لوگ یہاں بھی کیا جب میں نہیں اللہ واسطے اللہ واسطے لو ہاں پھر کوئی لوے تیرا دماغ خراب ہے بے بیچارہ تیار کرنا میرے سامان لیندا تو ہے کوئی نہیں، جے کوئی لے رہا مرد چلو لے گیا کر، عورتیں نہیں جین دیں۔ وہ سساں نانا جڑیاں چغتائی صاحب وہ آدھیاں جڑا پیو دے کولوں لے آئی وہ ورت اسی نہیں برتن ہاتھ لاؤں، کیوں عبدالسلام کا ہوندا کہ نہیں؟ اس تو گل ہی کر لینی سوکھی نے اللہ واسطے کر دیو، بالکل ایسے اللہ خیر سے رکھے۔ بالکل دعا کرو کہ جڑا مار کان ملک ہے نا بڑپا کہ جیتے امید ہے بھئی یہاں جو بیڑی ڈب گئی تو یہاں تر گئی، جے جو عدالت پیران تے کچھ کھڑی ہوگی، اللہ توفیق دیتی تے شاید فوجی اقتدار دا رستہ پھر رک جائے۔ تے جے ہن لمے پہ گئے چغتائی صاحب تے پھر فاتحہ ہی پڑھ دینی چاہیے اس ملک دی، نہیں پھر تے سپریم کورٹ کنوں پڑھ کے اتوں چیف جسٹس ہٹاتا مڑ کے کہے دی کی مجال ہے، کتوں انصاف لینا؟ ہوگا انشاءاللہ ہوگا، کر رہے دیکھو اگے جا کے جو کچھ ہونا اللہ نے منظور، مگر یہ جسٹس رمدے جڑا ساڈا اسد الرحمان جڑا نا ایم این اے، یہ تو سکا پائی ہے نون لیگ کا جڑا نا، ساری برادری ارائی ہے کہ یہ گلاں بھی ہوں جڑیاں کر رہا ہونا یار جی اتوں بھی انصاف کیا نہیں ملنا تو کتنے تو انصاف ہی جان گے۔ بڑا انہیں پیر شریف الدین زادے دجے جھاڑتا ہے کہ کوئی عقل کی گل کرو، جے نہیں مفاد عامہ کا مسئلہ، لوگوں کا خون بہ رہا گلیاں چ، مفاد عامہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم استر عوراتنا وآمر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا سی تو نواز صاحب کی بیوی فوت ہو گئی، دعائے مغفرت بھی کریں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لہم وارحمہم وادخلہم الجنۃ واعذہم من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم بارک فیہم وصلی علیہم واغفر لہم واوردہم حوض رسولک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ جان والے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ دے، مغفرت فرمائے، بخشے، کرم فرمائے۔